کہ جی یہ پانی لے لو اور یہ جو ہے یہ لڑکا آ جائے گا. بھائی پانی سے کیسے آئے گا لڑکا؟ اچھا جب وہ آئے گا جب پلانا ہے. کہہ رہے ہیں میں اسی لیے تو آیا ہوں کہ جب وہ اب اس کو بلانے کے لیے وہ کہہ رہے نہیں یہ پانی رکھو بس، مطلب پانی بیچ دیا جو بھی کیا. یعنی کہ یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں اس کی کہ ایسے بھی لوگ ہیں مارکیٹ میں، ایسے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرح کے جھوٹ سلوٹ اور پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. ہاں دم کا پانی اثر کرتا ہے، باقاعدہ تاثیر ہوتی ہے، بشرط یہ ہے کہ دم کرنے والے کی اپنی تاثیر ہو، دم کرنے کی طاقت ہو اس کی. یہ نہ ہو کہ کیا کہتے ہیں وہی بات ہے کہ آف دا بوٹ اٹھ کے آ گیا ہو کہیں فرام نو ویئر اور بیٹھ گیا ہو، پھر جو ہے کیا کہتے ہیں اسے ڈاؤن دا روڈ ڈاؤن دا لائن جو ہے اس نے اپنی ایک وہ بنا لی ہو کہ یہ چیز میں یوں کر لیتا ہوں یوں کر لیتا ہوں. دیکھیں سٹوریاں کرنے کو تو 25,000 ہیں، بٹ ایکچوئل گراؤنڈ ریالٹی فیکٹس اندر سے ان کو بھی پتہ ہے، دوسروں کو بھی پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پتہ ہے. اور جب وہ ایک وہ اسد ہے ہمارے دوست، وہ کہتا ہے ایسے بات کرنے میں، وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے تو دے دے کے ڈھیر دیتا ہے، ڈھیر دے دیتا ہے. جب وہ لیتا ہے تو پھر چمڑی ادھیڑ لیتا ہے، پھر کچھ بھی نہیں بچتا آدمی کے پاس. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو. یہ میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو ہم جیسے ہیں، یہ ان کو نہیں کہہ رہا جو معصوم ہے، جو ہم جیسے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، دیکھو وہ کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی حساب سے. اور جو لوگ ہیں آپ کسی کے پاس بھی جا رہے ہوں، کسی کے پاس رابطہ ضرور رکھیں. ٹیلیفونک آج کل تو کمیونیکیشن یعنی کہ روحانیت سے زیادہ فاسٹ تو ہماری کمیونیکیشن ہے دنیاوی. روحانیت میں تو پھر بھی جو ہے نا آدمی کو وظائف کرنے پڑتے ہیں، بیٹھنا پڑتا ہے، بڑی یعنی کہ چلے کشی اور سب کچھ کرنے کے بعد کچھ حاصل ہوتا ہے. یہ تو کچھ بھی نہیں، جا کے 10 پاؤنڈ لو ایک ٹیلی فون لے لو، اتنی سی ہی ہے نا ٹیلی کمیونیکیشن. کیونکہ یہ مراسلات کا علم ہے نا، رابطے کا علم ہے. یہ اس کا کہیں اور رابطہ ہوتا ہے جو روحانی آدمی ہے، آپ کا روحانی آدمی سے رابطہ ہوتا ہے، بس اتنا. اولیاء اللہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں لوگ کیوں دعائیں مانگتے ہیں جا کے؟ اسی وجہ سے نا کہ ان کا رابطہ ہوتا ہے، کہیں کانٹیکٹ ہوتا ہے ان کا. تو یہ چیزیں آپ رابطہ رکھو، بس رابطے سے کام ہوتا ہے. کافی خوبصورت بات ہے. اور ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں صوفی گائیڈنس میں. اور صوفی گائیڈنس جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ہم بتاتے ہیں آپ کو، اور یہ بتا دیں کہ 18+ ہونا چاہیے، کال کرنے کے 18 سال زائد عمر کے افراد ہوں. اور آپ بھی اگر جیسے کہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کوئی کوشچن ہے تو آپ ہمارے ساتھ تشریف لا سکتے ہیں. آپ ڈفرینٹ کوئی اپنے وظائف جاننا چاہ رہے ہیں، یا اپنا کوئی صورت جاننا چاہ رہے ہیں، یا پھر استخارہ کرانا چاہ رہے ہیں. اور استخارہ جیسے میں نے کافی بتایا کہ وہ استخارہ کوئی بھی خاص میٹرز ہے اور انسان سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو اس کے لیے جو ہے استخارے کا ایک راستہ دیا گیا کہ آپ استخارہ کر سکتے، پوچھ سکتے ہو. آپ جو ہے اللہ سے کہتے ہیں مشورہ لینا چاہے استخارے کا ایک یہ ذریعہ، تو آپ قرآن استخارہ کرا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کوئی وظائف بھی جان سکتے ہیں. کوئی حساب کرانا چاہ رہے ہیں کیسا ہوگا یا کیا ہو رہا ہے، یا کوئی رشتوں کے حوالے سے کوئی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کیسا رہے گا اس کے ساتھ، کیسا جو ہے اچھا رہے گا کہ نہیں. جیسے کہ ہوتا ہے استخارہ بھی ہوتا ہے، اس میں حساب بھی ہوتا ہے، آپ حساب بھی کرا سکتے ہو، آپ استخارہ بھی کرا سکتے ہو. اور جیسے ڈی ایم چل ہمیشہ آپ کے لیے پروگرامس لے کر آتا ہے اچھے اچھے، اس میں سے یہ بھی پروگرام ہے. اس میں بھی آپ کو کافی جو ہے آپ انفارمیشن اور بہت اویئرنیس، اور پوچھنا چاہ رہے کوئی کوشچن آتا تو وہ آپ جان سکتے ہیں. اور پری بکنگ کے حوالے سے یہ ہے کہ اس میں جو کسٹمر کیئر کا نمبر موجود ہے، جو لوگ آن یا نہیں آنا چاہ رہے ہوتے یا سم ٹائم ہوتا نام نہیں بتانا چاہ رہے ہوتے تو آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. لائف نمبر تو آپ کے لیے موجود ہے. اور جیسے کہ مہینہ بقرعید بھی آنے والی ہے، اور یہ جو روزے رکھے تھے، شاہ صاحب کا بھی آج روزہ ہے اس لیے میں چاہ رہی ہوں کہ کم بلاؤں، لیکن یہ ہے کہ اور اچھا ان میں جو روزے بھی ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک انسان کی روحانیت زیادہ بڑھتی، روزے نماز جیسے. اچھا کوئی وظیفے بھی کرنا ہو تو اس کے لیے بھی کچھ روزے رکھنے پڑتے ہیں سم ٹائم بتائیں. کچھ روزے ہوتے ہیں، کچھ روزے دیکھیں کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں جو خالی جمعے کی نماز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف جو ہے روزہ رکھ کے پڑھا جاتا ہے. کچھ ترک جلالی، کچھ ترک جمالی، وہ جو ہے کچھ گوشت بند کر کے، کچھ دودھ مکھن. کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں جو سفید چیز اور سفید سے بنی ہوئی چیز اس کے اوپر کیے جاتے ہیں. وظائف کا بڑا کام ہے، یعنی کہ یہ تو آج کل تماشا بنا دیا وظائف کو، ورنہ اتنا آسان کام نہیں ہے. آدمی کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ واحد کچھ آدھی رات کو اٹھ کے کوئی عشاء کی نماز کے بعد یا 12 بجے بھی، میں نے کچھ سم ٹائم دیکھی جو رات 12 بجے بھی کرو وظیفے. دیکھیں ہمارے پاس جو ہے ہمارے والد صاحب سوتے تھے 12-1 بجے، 2:30 بجے پن پوائنٹ اٹھ جاتے تھے، پھر پڑھتے تھے 8 بجے تک صبح.
اس طرح ہوتے ہیں وظیفے. میرا اپنا ٹائم شیڈیول یہ 1-1.5 بجے. ویسے یہ والا جو سکون کا ٹائم ہوتا ہے کہ بندہ سارے کاموں سے نمٹ کے اور بندہ آرام سے بیٹھ کے کر سکتا ہے. دیکھیں جب دنیا سو رہی مجھے ہوتی لگتا ہے مجھے بھی آپ سے رات والے وظیفہ لینا پڑے. جب دنیا سو رہی ہوتی ہے نا, اللہ تعالیٰ کی جو اپنی مخلوق ہے وہ جاگ رہی ہوتی ہے. اچھا کہتے ہیں وظیفہ کرا نہ کریں لیکن اپنے استغفار, اپنے نماز ضرور. اس طرح چلے کہ وظیفے سے یہ بھی ہوتا ہے نا, وظیفے سوری سمجھ میں نہیں آ رہا کیا مطلب یہ کہ ضابط رات کے ٹائم تو کہتے ہیں تہجد میں آپ اگر کوئی کام نہیں کر لیں گے تہجد ضرور, اس میں عبادت ضرور کرنی چاہیے, پڑھنا چاہیے کچھ نہ لازمی. دیکھیں پڑھنے سے کام بنتے ہیں. اچھا جو لوگ نہیں پڑھتے اللہ میں اس لیے ان کے اوپر یہ امتحان ڈال رکھتے ہیں کہ چلو اسی بہانے وظائف کے بہانے نام تو لیں گے. دیکھیں صوفیزم میں نا ہم یہ نہیں مانتے. صوفیزم میں ہم یہ تھوڑا سا ڈسپیوٹڈ ہے, جیسے کہ دوسری شریعت میں یہ ایک چیز جو ہے نا تھوڑا سا بال والی فرق ہے. ہم یہ نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنی مخلوق کو آزمائش میں ڈالتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا عدل ہے, یہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوا ہے. آدمی کو خود پتہ ہوتا ہے, وہ بولے نہ بولے, یا کچھ انجانے میں ایسی غلطی ہوتی ہے جو پتہ نہیں ہوتا. پھر کچھ یہ کہ کیونکہ صوفیزم از بیسڈ آن علم ایز ویل, یعنی کہ ہڈن نالجز ہوتا ہے نا, مسٹیکل ہے نا, یہ کیا کہتے ہیں سب میجیکل چیز ہے, عجیب سی چیز ہے. یہ علم العداد میں بھی کچھ فرق ہوتا ہے جس کی وجہ سے کچھ پرابلمز آ جاتی ہیں. اب جیسے ایک گھر میں جو ہے 5 معذور بچے ہیں, اللہ نہ کرے تو ایسی مثالیں ہیں میرے پاس. 5 بچے ہیں, 5 کے 5 معذور ہیں. اچھا نام میں فرق ہے, والدہ کے نام میں فرق ہے. اب انہوں نے دنیا جہاں دکھا دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, سب کہہ رہے ہیں آپ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے. دیکھیں آزمائش ہوگی مگر 5 بچوں کی کیسی آزمائش ہے, یعنی کہ سوچنے والی بات ہے نا. 1 ہو 2 ہو, 5 بچے ہوئے, 5 کے 5 آزمائش میں چلے گئے, سارے معذور ہیں. ٹھیک ہے. اچھا علمی لحاظ سے دیکھا جائے نام میں فرق ہے, عدد میں فرق ہے, اور بہت خطرناک حد تک فرق ہے. میں بتا نہیں سکتا کیا فرق ہے, مگر عدد میں فرق ہے. نام کی فارمیشن میں بھی فرق ہے. تو اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ الجھی ہوئی ہوتی ہیں, لوگ اس کو آزمائش میں ڈالتے ہیں. دیکھیں اپنے آپ کو سکون کرانے کے لیے نا, اطمینان کہ چلو ٹھیک ہے اللہ دیکھ لے گا. اب جیسے ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے فار ایگزامپل, ہم یہی سوچتے ہیں چلو اللہ تعالیٰ مالک ہے, جو ہونا تھا ہو گیا. ایک کہہ کے جو ہے اپنے آپ کو دلاسا. اب پریکٹیکلی یہ کہ کسی کی غلطی ہے, آپ کسی وکیل کے پاس چلے جاؤ, کلیم والے کے پاس چلے جاؤ, یا یہ کہ کوئی کسی کو پولیس والے کے پاس چلے جاؤ, someone will be responsible for the accident. کہیں نہ کہیں رسپانسبلٹی ہے. مگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی, اس کا مطلب اللہ تعالیٰ رسپانسبل ہو گیا. یہی بات ہو گئی نا, اسی طرح کی چیز ہو گئی نا. تو یہ چیزیں صوفیزم میں جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے سب چیزیں, یقین ہے, سب پکا ہے, سب کچھ اپنی جگہ, بٹ اس کا کہیں نہ کہیں جو ہے یعنی آپ کی اپنی کہیں غلطی ہے جس کی وجہ سے, کہیں کسی کی وجہ سے, گڈ بیڈ اگلی. دیکھیں ایک آدمی فار ایگزامپل جو ہے بزنس کرتا ہے, کامیاب ہو جاتا ہے, پھر وہ چوڑی چوڑی باتیں بھی شروع کر دیتا ہے کہ میں نے یہ کیا وہ کیا. ٹھیک ہے, میں آپ کی سب کچھ صحیح ہے, اپنی جگہ ہے, مگر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ضرور. غرور تو کریں, غرور, تکبر, اس چیزوں سے بچے آدمی. بس یہ چیزیں بھی کبھی کبھی سم ٹائم انسان کو جو ہے لے ڈوبتی ہیں, پستی کی طرف لے کے, پستی کی طرف لے ڈوبتی ہیں. اور پھر جو رابطے کی بات ہو رہی تھی, ایک چیز یاد رکھیں کہ ایک آدمی کے پاس ٹک ہو کے رہیں. اگر ایک ہی خاندان کے 4 آدمی ہیں, چاروں نے الگ الگ آدمی پکڑ رکھے, کسی کا کوئی ایک کام نہیں ہوگا. یہ میرے سامنے کی نہیں, میرے ایکسپیرینس کی بات ہے. دیکھیں یہ جو سارا علم ہے, یہ سمجھ لیں کہ میرے پاس ہاتھ کی لکھی ہوئی, اپنے دادا کے ہاتھ کی, وہ جو ہمارے دوسرے کیا کہتے ہیں والد کے ماموں تھے, ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی چیزیں, اور 100 سال پرانی ہیں وظائف کے بارے میں, کہ یہ وظیفہ پڑھنے سے یہ میں نے دیکھا, یہ محسوس کیا. لیکن دیکھنے دکھانے کی تو بات ہی نہیں کرتا کوئی, کیونکہ نظر ہی نہیں آتا ان کو. یعنی کہ یہ نظر نہیں آتا سامنے کی چیز کیا ہے, دیوار کے اس طرف تو بہت دور کی بات ہے. اور وہ یہ بھی بحث کرتے ہیں کہ دیوار کے اس طرف علم غیب ہے. غیب تو ہے ہی نہیں, وہ تو حاضر ہے دیوار کے اس طرف. علم غیب تو وہ ہوتا ہے کہ پتہ نہ ہو, بالکل غیب ہو, یعنی کہ جس کی کوئی کڑی نہ ملے کہیں سے, وہ غیب ہوتا ہے. اچھا غیب سے یاد آیا, میں وظیفہ بتا دوں. کسی نے مجھے کہا تھا, یہ کسی کا کوئی عزیز بیٹا, یا یہ کہ بچی, یا یہ کہ شوہر, باپ, ماں, کوئی بھی رشتہ دار یا دوست یار احباب گم ہو گیا ہو. گم ایک الگ چیز ہے, بھاگ جانا ایک ڈیفرنٹ فارمیشن ہے, گم ہونا ایک الگ چیز. کوئی چیز بھی یا صرف انسان؟ ہاں کوئی چیز بھی, لیکن وظیفے دونوں الگ الگ طریقے سے. اچھا اگر گم ہو گیا ہو کوئی آدمی, یعنی کہ آپ سمجھ لیں میرا کوئی دوست ہے وہ غائب ہو گیا, پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں ہے,
کسی کو پوچھ کے میں. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ دنیاوی ساری چیزیں پہلے پوری کر لیں, جو قوانین اور روابط ہیں, پولیس کو بتا دیں, اس کو بتا دیں, اس کو بتا دیں, سب کچھ کرنے کے بعد جب ہوپ لاسٹ ہو جائے